جی ہاں، آپ نے صحیح پڑھا ہے، تھمبنیل میں جو کچھ لکھا ہے درست ہے۔ آج ہم انہیں ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں، اور کیا لوگوں نے جو ان کے بارے میں افواہیں پھیلائیں، کیا صحابی جیسے دکھتے ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، کیا یہ نیک ہیں، کیسے ہیں، کون ہیں، ہم اچھی طرح انہیں جانتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ بنے رہے گا۔ گزارش ہم آپ سے یہ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ یہ شخص واقعی نیک بھی ہیں اور عبادت گزار بھی ہیں، صبر بھی ہے ان میں، اور یہ گنہگار بھی نہیں ہیں، بوڑھے شخص ہیں، اللہ کے نیک بھی ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں بھی پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون ہیں، کیسے ہیں۔ یہ بھی بتائیں گے کہ جو ایکسٹرا ان کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں۔ تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ویڈیو ان کے بارے میں سنی ہے، آپ کو کیسی لگی، ان کے بارے میں آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ تو چلیے پہلے ان کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی۔ عربی تو دور کی بات ہے، انہیں اردو تک نہیں آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزری تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر، اور مجبور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں گزر کر بابا جی پر آ برستا تھا۔ بابا مگر اسی میں خوش تھے، شکوہ کیا ہوتا ہے شاید بابا جی جانتا بھی نہ تھا۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی۔ نہ اس بات کی پرواہ تھی کہ اس کے پکا کمرہ نہ تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زیست کرنے کو معمولی سا سامان بھی نہ تھا، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا تھا۔ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے چپکے پل رہی تھی اور بڑھ رہی تھی، وہ آرزو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی انبیاء کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ زیادہ راہ اس کے پاس کیا ہوتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ زندگی نہ تھا مگر تمنا تھی، اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیب میں کچھ قریب آ رہا ہے۔ وہ ہر ایسے اجرت میں آئے بچے کے ساتھ سونے کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاؤ دیکھا نہ جاتا تھا کہ اس کے دل نے الارم بجایا، سونے کا گھر دیکھنے کا ٹائم آ گیا۔ اس کے امتحان مگر ابھی اور بھی تھے، ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا۔ انسانیت پر کورونا کا امتحان آ گیا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا بغل میں داب لی، وہ انتظار کی سولی پہ ٹنگ گیا۔ کورونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زیادہ راہ اور بڑھ گیا۔ اسی دوران اس کے پاس مگر کچھ بکریاں آ گئی تھی۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا۔ اس نے بکریاں بیچیں اور در یار دیکھنے کو چل دیا۔ نہ ساتھ کوئی ساتھی اور نہ رشتہ دار، مگر اس راہ کا ہر مسافر اپنا ہی ہوتا ہے یار۔ ایک تھیلا بغل میں دبائے بالآخر سویرے وہ سونے کی مدینے میں کھڑا تھا۔ ایسے اپنے نصیب پر یقین نہ آتا تھا، وہ ڈھلکے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ ہے جہاں بایزید بھی سانس گم کر بیٹھے۔ وہ مدینہ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کے دنگ رہا۔ آہ کہیں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ واقعی میں ماشاءاللہ بہت نیک بزرگ ہیں، اور صرف بکریاں چرانے والے جن کی زمین بھی نہ تھی اور ان کے پاس کوئی پیسے بھی نہ تھے، ان کے اپنا گھر بھی نہ تھا، جھونپڑی وہ دوسروں کی زمین پر تھی، اور اس طرح مدینے کی سوچ، مدینے کی محبت میں جیتے جیتے آخرکار انہوں کو مدینے میں بلایا آ گیا، اور وہ زیادہ راہ پر چل۔ تو ایکسپوز کی جہاں تک بات ہے وہ یہ
کہ کوئی کہتا ہے صحابی جیسی شکل، معاذ اللہ کہ انہیں بات کرنے کا بھی انداز نہیں، شکل صورت تو کہتے ہیں ادب سے کہ صحابہ پاک جیسی صورت، لیکن ان کی صورت بھی نہیں اتنا، جی ہاں، بلکہ یہ کہتا جاؤں کہ صحابہ جیسا انداز تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی سنت کو اپناتے ہوئے اور نیک بزرگ نظریں جھکاتے ہوئے چلتے تھے، ان کا انداز، ان کا نقش قدم پر چلنا، یہ بہت اچھی بات ہے ایسے کہنے کی، لیکن ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ جیسی شکل یا صورت، ان جیسے مقام، ان کی بات تو کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو کوئی کہتا ہے صحابہ جیسے یا کچھ، معاذ اللہ یہ گناہ کی بات ہے۔ کافی سارے ٹی وی چینل پر لوگوں نے اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے ایسی باتیں لکھی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔